عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، میں آپ کا حکم مانوں گا، اوتار سنگھ نے کہا۔ ٹھاکر زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے ہونٹ بے آواز ہل رہے تھے۔ پھر ایک جھٹکا لگا اور سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اوتار سنگھ پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ٹھاکر مر چکا تھا۔ اب اوتار سنگھ کو صرف اس کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اس نے باپ کے پاؤں چھوئے، پھر اٹھا اور مولوی صاحب کے پاؤں چھوئے۔ آپ سے تو مجھے بہت کچھ سیکھنا تھا، سمجھنا تھا، وہ بڑبڑایا۔ جانے سے پہلے وہ ٹھاکر کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کلمہ پڑھتا رہا، جیسے اسے پاک کر رہا ہو۔ پر وہ باہر نکل آیا۔ باہر ہوا بند تھی، ہر طرف خوفناک سکوت تھا اور آسمان سرخ ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا، پتا جی نے کہا تھا لال آندھی، اور انہوں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا تہخانے جا کر کچھ رقم لے لے، لیکن پتا جی کا آخری حکم ماننا زیادہ ضروری تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اچانک اسے اماں کا خیال آیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اماں سے ملے بغیر چلا جائے، بلکہ وہ اماں کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اس نے اپنا رخ ویر جی کے گھر کی طرف کر لیا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی، اماں ایک پوٹلی ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑی ہیں۔ وہ جا کر ان سے لپٹ گیا۔ اماں، چاچا اور ویر جی، مجھے پتا ہے مجھے وہ شہید ہو گئے۔ حمیدہ کے لہجے میں طمانینت اور ٹھہراؤ تھا۔ اس نے نرمی سے اوتار سنگھ کو خود سے علیحدہ کیا۔ وقت نہیں ہے بیٹا، تمہیں فوراً یہاں سے نکل جانا ہے۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی، اماں بھی وہی کہہ رہی تھی جو پتا جی نے کہا تھا۔ یہ پوٹلی لو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ، لال آندھی آ رہی ہے۔ اوتار سنگھ نے پوٹلی لی۔ اس میں کیا ہے اماں؟ شہر پہنچ کر دیکھ لینا، وقت ضائع مت کرو، جاؤ، چلے جاؤ۔ اماں، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ میں نہیں جا سکتی بیٹے۔ تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ اوتار سنگھ بچوں کی طرح مچل گیا۔ اب تمہارے سوا کون بچا ہے میرا؟ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ دیکھ اوتار سنگھ، میری بات غور سے سن۔ تجھے شہر جانا ہے اور پڑھائی پوری کیے بغیر واپس نہیں آنا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ حمیدہ کے لہجے میں اوتار سنگھ کے لیے سختی اور تحکم تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں اماں؟ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اللہ کی جو مرضی، بندے کا کام صرف قبول کرنا ہے۔ حمیدہ کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ اور تو سدا کا فرما بردار ہے، میری بات کیوں نہیں مانتا؟ میں ماں ہوں تیری، اور پہلی بار تجھے حکم دے رہی ہوں۔ حمیدہ کی یہ بات سن کر اوتار سنگھ مکھن کی طرح پگھل گیا۔ میں مانوں گا اماں، ضرور مانوں گا۔ وقت نہیں ہے، تجھے یہاں سے بھاگنا ہے، یہاں آفت آنے والی ہے۔ تو اماں میں نہیں جا سکتی اوتار سنگھ، یہاں تیری کچھ امانتیں ہیں، ان کی رکھوالی کرنی ہے مجھے، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو جب بھی واپس آئے گا میں انشاءاللہ تجھے یہاں ملوں گی، تیری امانتیں تجھے دوں گی۔ میرا رب مجھے امانت واپس دیے بغیر نہیں مرنے دے گا۔ اب تو جا۔ اور اوتار سنگھ کے دل کو جیسے قرار آ گیا، وہ حمیدہ سے لپٹ گیا۔ ٹھیک ہے اماں، میں جا رہا ہوں۔ حمیدہ نے اسے ذرا ہٹایا، اس کی پیشانی چوم لی۔ جا بیٹا، رب راکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب بھاگ کر جانا، جب تک طاقت ہو بھاگتے رہنا، رکنا نہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی جو اوتار سنگھ کو اس کے کہنے پر لفظ بلفظ عمل کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائی اور بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا، لیکن پلٹ پلٹ کر اماں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اب بھی وہیں کھڑی تھیں۔ پھر وہ مڑا اور اماں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ وہ دوڑتا رہا۔ اچانک اسے تبدیلی کا احساس ہوا۔ پہلے ہوا بالکل بند تھی اور فضا پر خوفناک سکوت تھی، مگر اب ہوا کی سنسناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ لگتا تھا کہ ہوا چل رہی ہے اور ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن ایسا بس لگتا تھا۔ ہوا چلتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے وہ ہانپ رہا تھا، مگر اب بھاگنا اس کے بس میں نہیں رہا۔ وہ منہ کھول کر پھیپھڑوں میں ہوا کھینچنے کی کوشش کرتا، مگر وہاں تو ہوا جیسے تھی ہی نہیں۔ سینے میں جیسے آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ ہوا کی سنسناہٹ اب شور میں تبدیل ہو گئی تھی، اور وہ شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اوتار سنگھ حیران تھا، اس سے تو سانس بھی نہیں لی جا رہی۔
ہوا ہے کہاں؟ اور ہوا نہیں تو ہوا کا یہ شور کیسا ہے؟ بیٹھے بیٹھے اس نے پلٹ کر دیکھا اور دہل کر رہ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا تھا، اسی لمحے کے بعد وہ اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا تیز دوڑا ہے اور اتنی دور نکل آیا ہے۔ گاؤں کے تو آثار بھی نہیں تھے، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب وہ اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ گاؤں وہاں ہے، اوپر آسمان پر، جہاں اس کے اندازے کے مطابق اس کا گاؤں تھا۔ گاؤں سے 20 گنا بڑا حجم کا ایک سرخ گولا دھیرے دھیرے گھومتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ وہ زمین سے بس کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ اسے اماں کی بات یاد آئی۔ اماں نے کہا تھا رکنا نہیں، چلتے رہنا۔ وہ اٹھا اور چلنے لگا، اگرچہ ایک قدم اٹھانا بھی دوبر ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور آگے بڑھتا رہا۔ ہوا کی سنسناہٹ اب مہب شور میں تبدیل ہو گئی تھی اور پھر اچانک وہ شور ایک دھماکے میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لمحے اس کے قدم اکھڑ گئے، وہ گرا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں دیکھنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمان سے جیسے خشک خون برس رہا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں بھر گیا۔ اس نے گھبرا کر سر جھکا لیا اور آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دیر تک وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ چند دموں میں اسے احساس ہوا آسمان سے ریت برس رہی ہے اور وہ دب رہا ہے۔ دہشت اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ اماں نے کہا تھا یہاں آفت آنے والی ہے، اور اماں نے کہا تھا اب بھاگ کر جانا، جب تک طاقت ہو بھاگتے رہنا، رکنا نہیں۔ اب اس کی سمجھ میں اماں کی کہی ہوئی ہر بات کی اہمیت آ گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اگر وہ بیٹھا رہا تو ریت میں دفن ہو جائے گا، زندہ دفن۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لگتا تھا ریت نے اسے جکڑ لیا ہے، اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بے بسی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا۔ وہ ہانپ رہا تھا اور سانس کے ساتھ ریت اندر جا رہی تھی۔ دم گھٹنے لگا تھا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا اب وہ بچ نہیں سکتا۔ اچانک اس بے بسی میں بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر کلمہ مچلا، لا الہ الا اللہ، اور جیسے ریت نے اسے اپنی آہنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ سرخ ریت کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ کچھ بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا اور ایسے میں سمت کا احساس بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بس اسے اتنا احساس تھا اسے ہوا کی مخالف سمت میں چلنا ہے۔ ہوا کے ساتھ ہوا کے رخ پر جائے گا تو ریت میں دفن ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اندھا دھند ہوا سے لڑتا آگے بڑھتا رہا۔ کلمہ زبان سے ادا کرنے کی تو اس میں طاقت تھی نہیں، البتہ دل میں وہ اسے پڑھے جا رہا تھا اور آگے بڑھتا ہوا ہر قدم اذیت ناک تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ شور اور ہوا کا دباؤ بتدریج کم ہو رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں مگر اب بھی وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ پھر بھی وہ بڑھتا رہا۔ ہر قدم پر کم ہوتے شور اور ہوا کے دباؤ نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ عافیت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر اچانک فضا پرسکون ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا اس کے ہاتھ میں اماں کی دی ہوئی پوٹلی ہے، دوسرے ہاتھ سے وہ آنکھیں مسل رہا ہے اور بالآخر دھندلا دھندلا ہی صحیح اسے کچھ نظر آنے لگا۔ وہ سڑک کے کنارے کے قریب تھا اور دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑھا۔ سڑک کے کنارے پہنچ کر اس نے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ اسے یاد نہیں کہ وہ گھر کیسے پہنچا، اور گھر پہنچا تو رگھو اور رنجنا پریشان ہو گئے۔ اس کا جسم بخار میں پھونک رہا تھا۔ اس کا سر اور تمام کپڑے سرخ ریت سے اٹے ہوئے تھے اور وہ ایک پوٹلی کو سینے سے دبوچے ہوئے تھا۔ رنجنا نے نیچے جا کر بتایا تو بہادر علی اور چھمن بوا اوپر آ گئے۔ انہوں نے گیلے کپڑے سے اس کا سر اور چہرہ صاف کیا۔ بخار بہت تیز تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے بدلتے رہے۔ صبح کاذب کے وقت اس کا بخار اترا اور پھر وہ بے خبر ہو گیا۔ دن چڑھے اس کی آنکھ کھلی۔ رنجنا اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا مگر فوراً ہی اسے کمزوری کا احساس ہونے لگا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ رنجنا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کا بہت برا حال تھا مالک، ساری رات بخار رہا ہے۔ اوتار سنگھ کو اچانک سب یاد آ گیا۔ وہ خواب تھا یا اس کا ذہن الجھنے لگا۔
اسی لمحے اسے اپنے کپڑوں پر اور بستر پر سرخ ریت نظر آئی۔ وہ گھبرا کر بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا تو وہ خواب نہیں تھا، خوفناک حقیقت۔ اس کے ساتھ ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میرے پاس ایک پوٹلی تھی، وہ بولا۔ ہاں مالک، میں نے رکھ دی ہے، سنبھال کر ابھی لاتی ہوں۔ رنجنا اٹھی رہی تھی کہ باہر سے کسی نے نسوانی آواز میں پکارا، رنجنا، او رنجنا! ارے نیچے والی بیگم صاحبہ ہیں۔ رنجنا باہر لپکی۔ اوتار سنگھ اب سوچ رہا تھا کہ پوچھنے والوں کو کیا بتائے گا اور کس حد تک بتانا مناسب ہوگا۔ یہ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ پوری حقیقت بتانا بے حد خطرناک ہے۔ سوال یہ تھا کہ جو کچھ وہ چھپائے گا وہ بتانے کے لیے اور بہت لوگ بھی تو موجود ہیں، تب کیا ہوگا؟ وہ ان سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ رنجنا پوٹلی لیے اندر آئی۔ یہ لیجئے چھوٹے ٹھاکر۔ اس نے اماں کی دی ہوئی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ اور وہ نیچے والی بیگم صاحبہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ اوتار سنگھ گھبرا گیا۔ یہ بھی ایک غیر معمولی بات تھی۔ کہیں انہیں… جی ماں جی، ہم تمہارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں بیٹا۔ دروازے کی اوٹ سے شفیق نسوانی آواز سنائی دی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کس دکھ کی بات کر رہی ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم اپنا سب کچھ کھو کر آئے ہو، بیگم صاحبہ کہہ رہی تھیں۔ یہ دکھ بہت بڑا ہے، مگر بیٹے اللہ صبر بھی دیتا ہے آدمی کو، تمہیں بھی صبر آ جائے گا۔ دیکھو بیٹے، اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ تم زندہ سلامت بچ کر نکل آئے۔ اب اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور ہم سے کوئی تکلف نہیں کرنا۔ سمجھ لینا ان لوگوں کے بدلے میں ہم لوگ تمہیں مل گئے ہیں۔ اوتار سنگھ حیران تھا۔ آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم؟ اخبار میں چھپا ہے۔ ٹھاکروں کی گڑھی تھا نا تمہارے گاؤں کا نام؟ جی، وہ اور اس علاقے کے 10 گاؤں سرخ آندھی نے تباہ کر ڈالے، لوگ زندہ دفن ہو گئے، کسی گاؤں کا نشان تک نہیں رہا۔ اوتار سنگھ کے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ وہ کیا چھپائے گا؟ سب کچھ ساری دنیا کو معلوم ہو گیا۔ اخبار ہوگا آپ کے پاس؟ اس نے کہا۔ جی۔ رنجنا، یہ اخبار چھوٹے ٹھاکر کو دے دو۔ رنجنا گئی اور اس نے اخبار لا کر اوتار سنگھ کو دے دیا۔ اور بیٹے، جو کچھ میں نے کہا ہے رسمن نہیں کہا، یہ گھر تمہارا ہے اور ہم سب لوگ تمہارا خاندان۔ اب میں چلتی ہوں۔ اوتار سنگھ کا دل تشکر سے بھر گیا۔ کتنی پیاری، نرم دل اور درد مند خاتون ہے یہ نیچے والی، اسے سوچا، پھر اخبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سرخ آندھی اور اس کی تباہی کی خبر اخبار کے پہلے صفحے پر چھپی تھی۔ اخبار کے مطابق 11 گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو گئے تھے، لیکن پورا اخبار چھاننے پر بھی اسے جے پور کے بارے میں کوئی خبر نظر نہیں آئی۔ نہ ہی کوئی ایسی خبر تھی کہ جے پور سے لوگوں کی بھاری تعداد ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ کرنے گئی تھی۔ وہ معاملہ کیسے دبا ہوا ہے یہ اوتار سنگھ کی سمجھ سے باہر تھا۔ بہرحال اس نے ایک بات سمجھ لی، قدرت اس معاملے کو راز رکھنا چاہتی ہے تو اسے بھی زبان کھولنے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور اماں کی دی ہوئی پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پوٹلی کھول کر وہ حیران رہ گیا۔ اس میں بہت سارے پیسے تھے اور ان کے نیچے بہت بھاری سونے کے زیورات۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ حویلی سے خالی ہاتھ نکلا تھا اور اماں گھر کے دروازے پر یہ سب کچھ لیے اس کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ پردیس میں وہ مفلسی سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ اس نے ایک بار پھر رقم کو اور زیورات کو دیکھا۔ وہ اتنا کچھ تھا کہ ساری زندگی عیش سے گزاری جا سکتی تھی۔ سانحہ جتنا بڑا ہو اس کا اثر اتنی دیر تک رہتا ہے۔ یہاں تو سانحہ بہت بڑا تھا، لیکن اس حد تک افسانوی تھا کہ ثبوت اور شواہد کی موجودگی کے باوجود بار بار محض ایک ڈراؤنا خواب لگتا تھا۔ مگر پھر ثبوت سامنے آتے اور وہ حقیقت نظر آنے لگتا۔ چند روز وقت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ مچولی میں گزرے تو اوتار سنگھ نے تسلیم کر لیا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ لیکن جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ وہ کھو چکا تھا، اسے قبول کرنے کے لیے اور وقت درکار تھا۔ آدمی بڑے المیوں کو بتدریج قبول نہ کرے تو پاگل ہو جائے۔ چوتھے دن اوتار سنگھ مولوی برکت علی کے گھر گیا۔ مولوی صاحب کا بڑا لڑکا اس کا ہم عمر ہی تھا۔ اوتار سنگھ چلا تو گیا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کہنا کیا ہے اور بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔
میرا نام اوتار سنگھ ہے۔ اس نے کہا، جی بابا آپ کا بہت تذکرہ کرتے تھے، بڑی تعریف کرتے تھے آپ کی۔ بس ان کی محبت ہے، لیکن بابا تو آپ کے گاؤں گئے ہیں، کہہ رہے تھے چھٹیوں میں آپ کو پڑھانا ہے۔ لڑکے کے لہجے میں الجھن تھی۔ آپ گاؤں نہیں گئے؟ میں گیا تھا، 3 دن پہلے واپس آیا ہوں، اوتار سنگھ نے کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد اٹک اٹک کر بولا، میں کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہوں۔ لڑکے کا چہرہ فق ہو گیا، تاہم اس نے کہا کچھ نہیں، سوالیہ نظروں سے اوتار سنگھ کو تکتا رہا۔ اوتار سنگھ اس مرحلے سے خوف زدہ تھا۔ یہ نئی ذمہ داری اس کے لیے بالکل نئی تھی اور بہت بڑی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا وہ اب بڑا ہو گیا ہے، بہت بڑا، جبکہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ مگر یہ چیز اس کی فطرت میں تھی کہ وہ ذمہ داری سے منہ موڑنے والا نہیں تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہنے کے لیے حوصلہ مجتمع کرتا رہا، لیکن ایک نوجوان لڑکے کو یہ بتانا کہ اس کا باپ مر چکا ہے آسان کام نہیں تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ اس وقت کے لیے وہ اخبار ساتھ لایا تھا۔ اس نے لڑکے کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ لڑکا اب بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اخبار کی طرف دیکھنے کا اسے حوصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ خبر پڑھیں، سرخ آندھی والی، اوتار سنگھ نے اشارہ کیا۔ لڑکے نے اخبار کھولا اور خبر پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر اوتار سنگھ کو دیکھا۔ کوئی بھی نہیں بچا، اخبار میں تو یہی لکھا ہے، 11 گاؤں یوں ختم ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں۔ لیکن آپ… اوتار سنگھ سمجھ گیا لڑکا اس سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اسے محتاط رہنا تھا۔ وہ پوری حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اسے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ آندھی آنے سے پہلے وہ حویلی پہنچا تھا تو مولوی صاحب شہید ہو چکے تھے اور انہیں گولی لگی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں گیا بھی تھا۔ میں تاج محل دیکھنے آگرہ چلا گیا تھا، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ اوپر والے کو میری زندگی منظور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکے کی آنکھیں بھیگنے لگیں، لیکن اس کی آنکھیں چھلکی نہیں، وہ ضبط کر رہا تھا۔ اس نے نارمل سے بلند آواز میں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ جملہ عربی میں تھا۔ اوتار سنگھ کو مشق نہیں تھی، ورنہ وہ عربی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ اس نے سنا، ذہن میں دہرایا اور ترجمہ کرنے لگا۔ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اس طرف جانا ہے۔ وہ محصور ہو کر رہ گیا۔ یہ کیسا صبر دینے والا جملہ ہے۔ لڑکے نے اسے چونکا دیا۔ میں امی کو یہ خبر سنا آؤں؟ اوتار سنگھ کو جواب نہیں سوجھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اندر کی جانب کھلنے والے دروازے سے نسوانی آواز سنائی دی، صادق علی ذرا یہاں آئیے، میں ابھی آتا ہوں، لڑکے نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا اور دروازے سے اندر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ ٹرے میں شربت کا 1 جگ اور 2 گلاس تھے۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور دونوں گلاسوں میں شربت انڈیلا۔ پھر اس نے 1 گلاس اوتار سنگھ کی طرف بڑھایا۔ اوتار سنگھ بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ یہاں ایک بری خبر لے کر آیا تھا، بلکہ ایک طرح سے وہ مولوی صاحب کی موت کا ذمہ دار تھا۔ اگر وہ مولوی صاحب کو ساتھ لے کر گیا ہوتا تو… یہ میں نہیں پی سکوں گا۔ دیکھیے آپ مہمان ہیں، امی کو ابھی کچھ معلوم نہیں۔ صادق علی کے لہجے میں التجا تھی۔ میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اوتار سنگھ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ دیکھیں میں بھی تو پی رہا ہوں۔ لڑکے نے گلاس اٹھایا اور شربت کا 1 گھونٹ لیا۔ بابا کہتے تھے موت اللہ کا حکم ہے، وہ تو مقررہ وقت پر اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر آتی ہے۔ آدمی نہ تو 1 پل زیادہ جی سکتا ہے، نہ 1 پل کم۔ اوتار سنگھ نے جیسے تیسے وہ شربت پی لیا۔ اب مجھے امی کو بتانا ہے، لڑکے نے کہا۔ آپ یہ اخبار مجھے دے دیں گے؟ لڑکا بھی اسی کی طرح دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اوتار سنگھ نے اسے اخبار دے دیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ پھر لڑکا واپس آ گیا اور اس نے اخبار اسے دے دیا۔ اسی لمحے دروازے کے اس طرف سے نسوانی آواز میں کہا گیا، بیٹے ہم تمہارے شکر گزار ہیں تم نے یہ خبر ہم تک پہنچائی، ورنہ نہ جانے کب تک ہم بے خبر رہتے۔ اوتار سنگھ کو حیرت ہوئی۔ ہندوؤں میں ہوتا تو اسے منحوس قرار دیا جاتا، یہاں شکریہ ادا کیا جا رہا تھا۔ خالہ، مولوی صاحب میرے لیے پتا سمان تھے، ان کا اس طرح سے جانا میرے لیے ذاتی نقصان ہے، لیکن آپ کا نقصان بہت بڑا ہے۔
اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کی مرضی کو خوش دلی سے مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ اوتار سنگھ نے جیب سے 200 روپے نکالے اور صادق علی کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ صادق علی نے ہاتھ بڑھائے بغیر پوچھا۔ یہ مولوی صاحب کی فیس ہے، اب ہمارا اس پر کوئی حق نہیں، دروازے کے اس طرف سے مولوی صاحب کی بیوہ نے کہا۔ ایسا نہ کہیں، میں ہر ماہ یہ رقم آپ کو دے کر جاؤں گا۔ یہ میرے پتا جی اور مولوی صاحب کے درمیان معاہدہ تھا۔ آپ یہ نہیں لیں گی تو میرے پتا جی کی آتما ہمیشہ بے چین رہے گی۔ چند لمحوں کی ہچکچاہٹ آمیز خاموشی کے بعد خاتون نے بیٹے کو پکارا۔ صادق علی، رقم لے لو۔ بیٹے اور بیٹا اوتار سنگھ، تمہارا شکریہ۔ میرے خامد تمہارا تذکرہ ہمیشہ بہت اچھے الفاظ میں کرتے تھے، دعا بھی کرتے تھے تمہارے لیے۔ اب وہ نہیں رہے تو ہم سب تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اوتار سنگھ وہاں سے نکلا تو اس کے سینے سے بہت بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ بعد میں اوتار سنگھ ہمیشہ سوچتا رہا کہ مولوی صاحب کے گھر جانا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ وہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر آیا تھا۔ وہاں سے اسے زندگی اور موت کا واضح تصور ملا تھا، اور صبر کا جو عملی مظاہرہ اس نے دیکھا تھا وہ اس کے لیے مشعل راہ بن گیا تھا، ورنہ شاید وہ صبر نہیں کر پاتا۔ امتحان کا نتیجہ آنے تک چھٹیاں تھیں۔ اس دوران وہ صرف سوچتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ واقعات کس طرح پیش آئے ہوں گے، انہیں ترتیب دینے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹھاکروں کی گڑھی میں اس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ دیکھا تھا، لیکن اسے سمجھنے کی مہلت نہیں ملی۔ وہ اب سب کچھ یاد کر کے سمجھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے گاؤں کی ویرانی دیکھی تھی۔ دن کے وقت ٹھاکروں کی گڑھی میں کھیت سنسان تھے، ان میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا وہاں کچھ غیر معمولی صورتحال ہے۔ پھر وہ بڑھا تو حویلی کے پھاٹک کے سامنے اسے لاشیں دکھائی دیں۔ ان میں صرف ایک لاش جانی پہچانی تھی، سندر داس کی لاش۔ پھر وہ آگے بڑھا تو اس نے دیکھا احاطہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں اسے ویر جی، چاچا جمال دین اور کئی شناساؤں کی لاشیں نظر آئیں۔ اسے حویلی کا منظر یاد آیا۔ صدر دروازے پر 2 اجنبیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ انہیں یقیناً پتا جی نے شوٹ کیا تھا اور پتا جی زخمی تھے، لیکن زندہ تھے۔ انہوں نے اس سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی تھی۔ اسے یاد آیا پتا جی کی پشت پر بائیں کاندھے کے نیچے گولی لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان پر گولی پیچھے سے چلائی گئی تھی، اور اس کا مطلب تھا وہ گولی کسی دشمن کی طرف سے نہیں بلکہ کسی دوست کی طرف سے آئی تھی، اور وہاں صرف 2 افراد ایسے تھے جو پتا جی پر گولی چلا سکتے تھے، چاچا کیدار ناتھ اور مولوی صاحب۔ کیدار ناتھ کے ہاتھ میں تمنچا تھا جبکہ مولوی صاحب کے ہاتھ خالی تھے۔ اب اوتار سنگھ کے لیے اصل صورتحال کا تصور کرنا مشکل نہیں تھا۔ کیدار ناتھ کو اس نے کبھی پسند نہیں کیا تھا، کبھی اسے دوستوں میں شمار نہیں کیا تھا، اسے کبھی قابل اعتبار نہیں لگا تھا۔ اس نے پتا جی پر پیچھے سے وار کیا ہوگا، مولوی صاحب کی مداخلت کی وجہ سے اس کا نشانہ خطا ہوا ہوگا، اور یوں مولوی صاحب پتا جی پر قربان ہو گئے ہوں گے، اور پتا جی نے کیدار ناتھ کو شوٹ کیا ہوگا۔ اب وہ پتا جی کے ساتھ گزارے ہوئے آخری لمحوں کو پھر سے جی رہا تھا۔ انہوں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتا دیا کہ جے پور والوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں صرف قیاس آرائی ہی کی جا سکتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا جے پور والوں کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق گڑھوں کی ٹھاکروں کی گڑھی سے ہے، جبکہ جے پور میں کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ چونکا، نہیں، جے پور میں کوئی مجھے جانتا تھا، اسی نے بتایا ہوگا۔ وہ ارجن تھا، اس کے اسکول کا دوست۔ اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ارجن کس طرح اس معاملے میں ملوث ہوا ہوگا، اور کیسے اس نے ٹھاکروں کی گڑھی کا پتہ بتایا ہوگا۔ بہرحال جس طرح بھی ہوا ہو، یہی ہوا ہوگا۔ جے پور سے مشتعل لوگوں کا لشکر گاؤں پر حملہ کرنے گیا ہوگا۔ اوتار سنگھ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ گاؤں کے تمام لوگوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا، اور وہ گاؤں میں نہیں تھے تو شاید وہ گاؤں چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ البتہ پتا جی کے وفاداروں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور وہ ان پر قربان ہو گئے تھے، اور پتا جی وہ ایک ہی اپنے ہی کی مکاری کا شکار ہو گئے۔ ٹھاکر کے ساتھ گزارے ہوئے اب وہ آخری لمحے اوتار سنگھ کی یادداشت پر پوری طرح ترتیب اور صحت کے ساتھ نقش ہو گئے تھے۔
وہ ان کی ٹوٹی ہوئی باتیں جوڑ کر پوری طرح سمجھ سکتا تھا۔ پتا جی نے اس سے کہا تھا کہ بس وہ اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کے لیے زندہ تھے، وہ جئیں گے نہیں، اور انہوں نے کہا تھا انہیں اس سے بہت ساری باتیں کرنی تھی، لیکن نہ ان کے پاس وقت ہے اور نہ اس کے پاس طاقت۔ پھر انہوں نے کہا تہہ خانے میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں وہ دہلی جا کر پڑھے، گاؤں میں نہیں رکے، وہاں نہ رہے۔ یہ الگ بات کہ آسمان کی سرخی دیکھ کر انہوں نے اس سے اصرار کیا کہ وہ تہہ خانے کے مال کو بھول جائے اور جان بچا کر نکل جائے، وقت کم ہے۔ انہوں نے کہا رکو مت، چلے جاؤ، اور ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ وہ فوری طور پر نکلا، تب بھی بامشکل بچ سکا تھا۔ پھر ٹھاکر نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا جے پور میں بت واقعی اس نے توڑے تھے؟ اوتار سنگھ کو یاد تھا وہ لمحہ اس کے لیے بڑی آزمائش کا تھا۔ وہ جھجکا تھا، اسے ڈر تھا وہ سچ بولے گا تو مرتے ہوئے باپ کو تکلیف پہنچائے گا، پتا جی کو صدمہ ہوگا، لیکن آخر اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے اعتراف پر پتا جی کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ وہ خوش ہوئے تھے، انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ بات صرف پتا جی ہی بتا سکتے تھے، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے، تو یہ بات اب اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گی۔ بہرحال یہ طے تھا کہ اس کے بت توڑنے پر پتا جی خفا نہیں تھے، بلکہ خوش تھے۔ اس کے بعد پتا جی نے کہا تھا وہ اسے ایک بہت بڑی بات بتانا چاہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ وہ بڑی بات بھی اب اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر پتا جی نے ایک مبہم بات کہی تھی، جلانا نہیں، دفن کرنا۔ اب یہ بات وہ اپنے لیے تو نہیں کہہ سکتے تھے، اس نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ وہ ویر جی اور چاچا جمال الدین کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے لال آندھی کے آثار دیکھ کر اسے فوراً جانے کا حکم دیا تھا۔ پھر مرنے سے پہلے آخری لمحوں میں ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن کوئی آواز نہیں تھی۔ اس لمحے وہ پتا جی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، ان کے ہونٹوں کی وہ جنبش اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ہونٹوں کی جنبش اس کی یادداشت پر نقش ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ چشم تدبر سے دیکھتا تو اسے ہلتے ہوئے ہونٹ نظر آ جاتے، اور پھر پتا جی کو ایک جھٹکا لگا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ پتا جی مر گئے تھے، اور اماں اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے پہلی بار ماں بن کر اسے حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا تجھے شہر جانا ہے، پڑھائی پوری کیے بغیر واپس نہیں آنا، اور انہوں نے کہا وہ اس کی امانتوں کی رکھوالی کریں گی۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ جب بھی واپس آئے گا وہ اسے ملیں گی، اس کی امانتیں اسے واپس دیں گی۔ انہوں نے کہا تھا میرا رب امانت واپس کیے بغیر مجھے مرنے نہیں دے گا۔ اور اب خبر چھپی تھی کہ 11 گاؤں صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اماں کیسے بچی ہوں گی؟ اماں کیسے بچ سکتی ہیں؟ تو اماں کا وعدہ؟ کچھ بھی ہو، اس نے سوچا، مجھے اماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہوگا۔ پڑھائی مکمل کیے بغیر میں گاؤں واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر گاؤں ہے کہاں؟ گاؤں نہ صحیح، مگر میں جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ اماں وعدہ پورا کرتی ہیں یا نہیں۔ ان لمحوں میں دوبارہ گزرنے کے بعد اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا سب کچھ کھو گیا ہے۔ ایک ہی ہلے میں محبت کرنے والا باپ، چاچا جمال الدین، جس نے اسے محبت کا پہلا سبق سکھایا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر جس سے محبت کریں اس پر کبھی ظاہر نہ ہونے دیں کہ اب آپ کو اس سے محبت نہیں رہی۔ کچھ چھن جانے کا دکھ برا ہوتا ہے۔ وصال دین دنیا کی وہ واحد ہستی جسے وہ بھائی سمجھتا تھا، اور مولوی صاحب جن سے وہ عربی پڑھتا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ ان سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا، اور اماں جنہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اسے ضرور ملیں گی، لیکن جہاں وہ تھیں وہاں سے میلوں تک کوئی انسان زندہ نہیں بچا تھا۔ سب لوگ اس کی زندگی کا محور و مرکز تھے، زندگی کی رونق تھے، اور وہ سب کے سب بیک وقت اس سے چھن گئے تھے۔ یہ سوچ کر اس کے اندر غم کی ایسی مہب موج اٹھی کہ اسے لگا اس کا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، سینہ چٹکنے لگا تھا، اسے لگا تھا وہ اندر سے پگھل رہا ہے، سیال میں تبدیل ہو رہا ہے، ذرا سی دیر میں اپنی آنکھوں سے بہہ کر ختم ہو جائے گا، بشرطے اس سے پہلے ہی آنکھیں نہ بہہ گئی ہوں۔
اور ایسا ہو جاتا کیونکہ وہ پہاڑ جیسا غم تھا، اس کے وجود اس کی طاقت سے بہت بڑا۔ مگر اسی لمحے اس کی سماعت میں مولوی صاحب کے بیٹے کی آواز گونجی۔ بابا کہتے تھے، موت اللہ کا حکم ہے، وہ تو مقررہ وقت پر اللہ کے مقررہ کردہ طریقے پر آتی ہے۔ آدمی نہ ایک پل زیادہ جی سکتا ہے نہ کم، اور اس کے اندر پگھلنے کا وہ عمل رک گیا۔ ارے ہر کوئی اپنے وقت مقررہ پر گیا، اللہ کے مقرر کردہ طریقے پر، اور یہ تو اس نے ماں کے دیہانت پر ہی سمجھ لیا تھا کہ اوپر والا صبر نہ دے تو آدمی کسی اپنے کے مرنے کا غم نہ جھیل سکے اور خود بھی مر جائے۔ اس کے بعد ایک بار اور اس پر کڑا وقت آیا۔ اس روز وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا اکیلا رہ گیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی تو نہیں بچا، اس کے سارے پسندیدہ لوگ ایک ساتھ ہی اس سے چھن گئے۔ یہ سوچتے ہوئے اسے غم کا شدید احساس ہوا اور دم گھٹنے لگا۔ پھر اچانک اس کے اندر ایک تلخی ابھری۔ یہ سب ہوا کیوں؟ اس نے سوچا، جے پور والوں نے اس کے گاؤں پر حملہ کیوں کیا؟ اگر اس نے اس روز جے پور کے اس مندر میں بتوں کو نہ توڑا ہوتا تو وہ حملہ نہ ہوتا، اور وہ حملہ نہ ہوتا تو وہ سب لوگ، اس کے علاوہ بہت سے لوگ مارے نہ جاتے۔ اس کے وجود میں خود ملامتی کی ایک تند لہر اٹھی۔ قریب تھا کہ وہ اس میں بہہ جاتا، مگر اسی لمحے اسے اس خواب کا خیال آ گیا جو بتوں کو توڑنے والی رات اس نے جے پور کے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ وہ خواب اب بھی پوری جزیات سمیت یاد تھا۔ بابا نے کہا تھا، پریشانی بھی نعمت ہے اور آسانی بھی، اور ہر نعمت آزمائش بھی ہے، عافیت صرف شکر ادا کرتے رہنے میں ہے۔ اور انہوں نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس نے جو کچھ اللہ کے لیے کیا، اللہ اس سے خوش ہوا، اس نے قبول فرما لیا۔ مگر انہوں نے خبردار کیا تھا، آدمی ایک لمحے میں اپنے کیے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اللہ کے لیے کچھ کرو تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ جتنی بھاری قیمت ادا کرو گے، عمل اتنا ہی مقبول ہوگا۔ مگر قیمت ادا کرنے کے بعد کے آداب بھی ہیں۔ قیمت ادا کر کے پچھتائے، غم کیا، افسوس کیا تو سب کچھ ختم۔ جتنی بڑی قیمت ادا کرو، اتنی ہی خندہ پیشانی سے رہو۔ انہوں نے کہا تھا، وقت آئے تو یہ باتیں یاد رکھنا، تم نے جو کچھ کیا اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن اس کی بھاری قیمت بھی ادا کرنی ہوگی۔ وہی تمہاری آزمائش ہوگی، اور اس میں اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ ایک پل میں اوتار سنگھ کی سمجھ میں آ گیا کہ اس کا خواب سچا تھا۔ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کیا، اللہ اس سے خوش ہوا، اس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑی، اور اب وہ افسوس کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے پیارے زندگی گنوا بیٹھے تو اس کا وہ عمل تو ضائع ہونے والا تھا، وہ آزمائش میں ہارنے والا تھا، اور خواب ایسا سچا تھا کہ اس آزمائش میں اللہ ہی نے اس کی مدد کی تھی، اسے خواب یاد دلایا تھا۔ ایک پل میں اس کی سوچ بدل گئی۔ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق جو لوگ مرے تھے انہیں اسی وقت اسی طرح مرنا تھا۔ اگر وہ ان کی موت پر افسوس کرتا، اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتا، تو وہ گویا اپنے اس عمل کی مذمت کر رہا ہے جو اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ وہ پوری جان سے لرز کر رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، اور کامیابی کے باوجود اپنی ناکامی کا سامان کر رہا تھا۔ وہ تو بس اللہ ہی نے اسے بچا لیا۔ وہ دل میں اللہ سے معافی مانگتا رہا اور شکر ادا کرتا رہا۔ عجیب بات ہوئی کہ اس کے بعد اس نے کبھی کسی مرنے والے کا غم نہیں کیا۔ نیچے والے اوتار سنگھ کے حق میں پوری طرح بدل گئے۔ ان کے نزدیک وہ المیاں بہت بڑا تھا جو رونما ہوا تھا۔ 18 سال کا نوجوان ایک ہی لمحے میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ اس کا باپ ہی نہیں ختم ہوا، اس کا گاؤں ہی صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ وہ بیچارہ تو گھر کا تصور بھی کھو بیٹھا۔ سرفراز بیگم بہت حساس خاتون تھیں۔ جوانی میں انہیں بیوگی کا دکھ ملا تھا اور بیٹے سے وہ محروم تھیں۔ انہیں اوتار سنگھ کا غم بہت بڑا لگا۔ حور بانو کی بھی یہی کیفیت تھی، بلکہ وہ تو اخبار میں وہ خبر پڑھنے کے بعد گھنٹوں روتی رہی۔ نور بانو اور گلنار بھی اس کی ہمدردی سے سرشار تھیں، اور چھمن بوا کا تو یہ حال تھا کہ بیٹھے بیٹھے خیال آتا تو ان کی آنکھیں چھلک جاتیں۔ نیچے سب لوگ اپنے اپنے طور پر چھوٹے ٹھاکر کا دکھ کا تصور کرتے اور کڑھتے، لیکن حور بانو تو اس سے محبت کرتی تھی۔
وہ تو اب ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی، بار بار اسے اپنے آنسو پونچھنے پڑتے۔ اب ہر روز چھمن بوا نیچے سے چھوٹے ٹھاکر کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی۔ سرفراز بیگم کو معلوم تھا وہ ان کے ہاں کے کھانے پسند کرتا ہے۔ چند روز بعد رنجنا اس واقعے کے بعد پہلی بار نیچے آئی۔ سرفراز بیگم اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ وہ بہت لٹی پٹی اور غمزدہ لگ رہی تھی۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے رنجنا؟ سرفراز بیگم نے کہا۔ بس بڑی بیگم، من ہی نہیں لگتا کسی کام میں۔ مجھے تو وشواس ہی نہیں ہوتا پورا گاؤں سارے لوگ ختم ہو گئے، اور وشواس آئے تو دل پھٹنے لگتا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ سرفراز بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ صبر کرو رنجنا، وہاں تمہارے رشتے دار بھی تھے، میرے ماتا پتا بھی تھے اور میرے رگھو کے گھر والے بھی تھے، کچھ بھی نہیں بچا۔ رنجنا ہاتھ ملنے لگی۔ دکھ تو بہت بڑا ہے، لیکن صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں رنجنا۔ پر صبر آتا ہی نہیں بڑی بیگم۔ شکر کرو تمہارے پاس رگھو تو ہے، اپنے چھوٹے ٹھاکر کو دیکھو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ سرفراز بیگم نے دکھ سے کہا، پھر پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے چھوٹے ٹھاکر کا کیا حال ہے؟ وہ تو بہت غم کرتا ہوگا۔ وہ تو مہان ہیں بڑی بیگم۔ رنجنا کے لہجے میں فخر تھا۔ میں نے انہیں دکھ کرتے نہیں دیکھا، الٹا مجھے اور رگھو کو تسلیاں دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہونا تھا وہ بھگوان کی اچھا تھی سو ہو گیا۔ وہ تو کہتے ہیں شکر ادا کرو کسی کا ساتھ اتنے دنوں تک مل گیا۔ سرفراز بیگم یہ سن کر بہت حیران ہوئیں۔ ہندوؤں میں یہ تصور اور شکر کی بات وہ اٹھیں۔ ویسے بھی یہ بغیر معمولی لگا تھا انہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے بڑی بیگم کہ ان کے شریر میں ہمارے ٹھاکر جی کی آتما آ گئی ہے۔ رنجنا بولی، ہم سے اتنے چھوٹے ہیں، بچے تھے ہمارے سامنے، مگر بات کرتے ہیں تو ہم لوگ خود کو بچہ سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر بھی غم تو ہوگا انہیں۔ بھگوان جانے، میرے پتا جی کہتے تھے ٹھاکر لوگ اپنے اندر کا حال کسی کو معلوم نہیں ہونے دیتے، کمزوری دکھانے کو توہین سمجھتے ہیں۔ ویسے بڑی بیگم آپ ٹھیک کہتی ہیں، دکھ تو ہوگا انہیں، یقیناً ہوگا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ باتیں بہت کرتے ہیں؟ نہیں بڑی بیگم، بات تو وہ پہلے ہی کم کرتے ہیں، ہاں سوچتے بہت ہیں، اب تو پھر بھی بات کرنے لگے ہیں، شاید ہمیں دلاسا دینے کے لیے۔ پہلے تو بغیر کام کے بات ہی نہیں کرتے تھے، اب پڑھنے بیٹھیں تو بہت بولتے ہیں، بہت سوال کرتے ہیں۔ قریب بیٹھی حور بانو بہت غور سے یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس روز اس کی محبت دو چند ہو گئی۔ چھوٹے ٹھاکر میں تمام خوبیاں بڑے لوگوں والی تھیں۔ ادھر رنجنا کے جانے کے بعد سرفراز بیگم بھی چھوٹے ٹھاکر کے بارے میں سوچتی رہیں۔ انہیں رہ رہ کر خیال آتا تھا کم از کم وہ اس لڑکے کی ایک محرومی تو کسی حد تک دور کر سکتی ہیں، وہ اسے ماں کی محبت دے سکتی ہیں، لیکن کیسے؟ انہوں نے سوچا وہ اس کی ماں بن جائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس کا گھر اپنا گھر اور گھر کے تمام لوگوں کو اپنا سمجھے۔ وہ اس کے لیے اپنا پردہ ختم کر سکتی ہیں، لیکن اس سے آگے وہ 3 جوان بیٹیوں کی ماں تھیں۔ بن باپ کی بیٹیاں ویسے بھی بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں، پھر یہاں تو مذہب کا فرق تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بچیاں بہت اچھی بہت نیک ہیں، لیکن جوانی ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ کوئی معصوم سی بھول بھی ہو گئی تو وہ اللہ کے ہاں اپنے مرحوم شوہر کو کیا منہ دکھائیں گی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ بس اس ایک خیال سے وہ جھجکتی رہیں، ورنہ ان کا دل تو چاہتا تھا وہ جائیں اور چھوٹے ٹھاکر سے سب کچھ کہہ دیں۔ وہ اس پر حیران بھی تھیں، ان کے دل میں اس کے لیے یہ کیسی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ پھر انہیں خیال آیا شاید اس کا سبب ان کی محرومی ہے۔ انہیں بیٹے کی کیسی آرزو تھی، لیکن وہ ان کے نصیب میں تھا ہی نہیں، تو اب وہ محرومی ان کے لیے چھوٹے ٹھاکر کی محبت بن گئی ہے۔ وہ بیٹیوں کی خاطر اس محبت سے منہ موڑے بیٹھی رہیں، خود سے لڑتی رہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی ساری احتیاط دھری رہ گئی اور اس غیر مسلم کی محبت ایک منہ دور دھارے کی طرح انہیں بہا لے گئی۔ ہوا یہ کہ اس وقت رنجنا ان کے پاس آئی، انہیں کچھ نوٹ دیے۔ انہوں نے حیرت سے ان نوٹوں کو دیکھا اور پوچھا، یہ کس لیے رنجنا؟ ان کی سمجھ میں واقعی کچھ بھی نہیں آیا۔ اپنی حیرت کے جواب میں انہیں رنجنا کے چہرے پر بھی حیرت نظر آئی۔ بھول گئیں بیگم؟ بڑی بیگم یہ کرائے کے پیسے ہیں، چھوٹے ٹھاکر نے بھجوائے ہیں۔
یہ میں اب نہیں لے سکتی، انہوں نے گھبرا کر کہا۔ میں نے کہا نا، یہ گھر اب تم لوگوں کا ہے، چھوٹے ٹھاکر کا ہے، لو یہ چھوٹے ٹھاکر کو واپس دے دو۔ لیکن رنجنا کا ہاتھ مٹھی بن گیا۔ میں چھوٹے ٹھاکر کا حکم کیسے ٹال سکتی ہوں؟ ان کی بات ماننا تو میرا دھرم ہے بڑی بیگم۔ میں جو کہہ رہی ہوں، سرفراز بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مجھے क्षमा کر دیں بڑی بیگم، رنجنا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا اور چھوٹے ٹھاکر کا معاملہ ہے، میں تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بات سرفراز بیگم کی سمجھ میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کروں گی تمہارے چھوٹے ٹھاکر سے، انہوں نے کہا۔ رنجنا چلی گئی۔ سرفراز بیگم نے وہ روپے ایک طرف رکھ دیے، ہاتھوں میں وہ انہیں ڈنک مارتے لگ رہے تھے۔ ویسے انہیں حیرت ہو رہی تھی، ہر ماہ یہ کرایہ انہیں ملتا تھا اور وہ رکھ لیتی تھی، لیکن اس بار انہیں یہ خیال تک نہیں آیا کہ یہ مکان کا کرایہ ہے، یعنی چند روز میں انہوں نے دل کی گہرائیوں سے چھوٹے ٹھاکر کو اپنا بیٹا مان لیا تھا۔ انہوں نے سوچا شام کو وہ خود جا کر چھوٹے ٹھاکر سے بات کریں گی۔ اوتار سنگھ نے بھی نیچے والوں کی تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ وہ بہت حساس اور سمجھدار تھا، اس کا مشاہدہ بہت اچھا اور گہرا تھا، تبدیلیوں کو محسوس کر لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ان دنوں تقریباً ہر روز نیچے سے کچھ نہ کچھ بھیج دیا جاتا تھا اور وہ نیچے سے آئی ہوئی ہر چیز بہت شوق سے کھاتا تھا۔ دوسرے اب چمن بوا اس سے پردہ نہیں کرتی تھیں، ورنہ پہلے کبھی وہ سامنے نہیں آئی تھیں۔ خود اس نے اپنی توجہ رنجنا اور رگھو پر مرکوز کر لی تھی، انہیں اس کی ضرورت بھی تھی، وہ ان کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ ان کا سب کچھ ٹھاکروں کی گڑھی کے ساتھ سرخ ریت کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ رشتہ دار، گھر والے، دوست، سہیلیاں، گھر بار، کچھ بھی نہیں بچا، اور وہ پردیس میں تھے اور ان کا اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اوتار سنگھ نے صرف ایک بار ان کے دکھ سے اپنے دکھ کا موازنہ کیا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا وہ ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے۔ دیکھا جائے تو ان کی طرح اس کا بھی سب کچھ کھو گیا تھا، لیکن فرق تھا، اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے مٹتے دیکھا تھا، بلکہ وہ تو خود بھی زندہ دفن ہوتے بچا تھا۔ آدمی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے تو بالآخر اسے صبر آ جاتا ہے، لیکن جس نے دیکھا نہ ہو اسے صبر نہیں آتا۔ ایسے ہی جیسے کوئی کھو جائے اور یہ علم نہ ہو کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا، تو آدمی کو کبھی صبر نہیں آتا۔ مرے ہوئے کو تو وہ جلد یا بدیر بھول جاتا ہے، سو رنجنا اور رگھو کو صبر نہیں آتا تھا، اور یہ بھی فطری تھا۔ دوسرا فرق یہ تھا کہ دونوں کا کچھ بھی نہیں بچا تھا، جبکہ اوتار سنگھ اماں کو جیتا جاگتا چھوڑ کر نکلا تھا۔ اماں نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ جب پڑھائی مکمل کر کے واپس آئے گا تو وہ اسے ملیں گی، اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، اور اماں اس کے لیے بہت اہم تھیں، تو اس کے لیے ایک امید تھی، کوئی اس کا ہے اور اس کی راہ تک رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ وہ عقل سے سوچتا تو یہ اسے ممکن نہیں لگتا۔ اماں کیسے بچی ہوں گی؟ جہاں 11 گاؤں ریت کے نیچے دفن ہو گئے ہوں، وہاں ان میں ایک گاؤں میں ایک عورت کیسے زندہ بچ سکتی ہے؟ تو وہ امید و بیم کی کیفیت تھی، لیکن امید تھی تو صحیح۔ ہاں، اسے پچھتاوا ہوتا تھا کہ کیوں اماں کی بات مان کر وہ اکیلا وہاں سے نکل آیا۔ وہ اماں کو اپنے ساتھ لا سکتا تھا، وہ اماں کو زبردستی گود میں اٹھا کر لے آتا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ وہ انہیں موت کے منہ میں اکیلا چھوڑ کر نکل آیا۔ اس کے پاس اس کوتاہی کے لیے بس ایک عذر تھا، اس نے حویلی کے باہر اور حویلی میں جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کے شوق میں تھا، اس کی سمجھ بوجھ متاثر ہو چکی تھی۔ ایسے میں آدمی نہ تو سوچ پاتا ہے، نہ درست فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور ایک تیسرا فریق بھی تھا، وہ سمجھتا تھا اس نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی، جو کچھ اس نے کھویا وہ اس کوشش کی قبولیت کی نشانی تھی، قربانی تھی، اور خواب میں اسے یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اسے دکھ نہیں کرنا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ موت اپنے مقررہ وقت پر طے شدہ طریقے سے آتی ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر اسے اللہ دیتا ہے، جبکہ رنجنا اور رگھو کے پاس ایسا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ان کے لیے تو وہ غیر فطری موت تھی، وہ ایک ناگہانی مصیبت تھی جس نے ان کا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ سخت تو وہ کبھی ہی تھا ہی نہیں، لیکن اس
سانحے کے بعد ان کے لیے اور بھی نرم ہو گیا۔ وہ ان کی ذاتی ضرورتوں کا خیال کرتا، انہیں چیزیں خرید کر لا دیتا، ان سے باتیں کرتا اور صبر کی تلقین کرتا۔ اب وہ کھاتا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا۔ ویسے یہ مرحلہ اس کے لیے بہت سخت ثابت ہوا تھا، کیونکہ کھانا تو دور کی بات، وہ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سنو، اب تم دونوں ہی میرا پریوار ہو، اوتار سنگھ نے نرم لہجے میں کہا۔ رگھو دونوں ہاتھوں سے اپنا رخسار پیٹنے لگا۔ نہیں چھوٹے ٹھاکر، ہم تو آپ کے سیوک ہیں، سیوک تھے کہو، اب تو میرا تم دونوں کے سوا کوئی ہے نہیں۔ میں نے کہا نا، تم میرا پریوار ہو۔ نا مالک، یہ ہم سے نہیں ہوگا، رنجنا گڑگڑانے لگی۔ ہماری جگہ تو آپ کے پیروں میں ہے۔ اوتار سنگھ نے سمجھ لیا نرمی سے انہیں نہیں سمجھا سکتا، چنانچہ اس نے تیور بدل کر کہا، تو تم میرے سیوک ہی رہنا چاہتے ہو، ہے نا؟ پر تو تم اچھے سیوک بھی نہیں ہو۔ یہ سن کر وہ دونوں پوری جان سے لرز گئے۔ مالک، حکم کرو تو جان بھی دے دیں۔ رگھو بولا، تو میرا حکم کیوں نہیں مانتے؟ اوتار سنگھ نے کڑک لہجے میں کہا۔ چاروں ناچار وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھ گئے، لیکن ان سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اوتار سنگھ جانتا تھا صدیوں پرانی نسلی عادت چھوٹنے میں وقت تو لگے گا، مگر اسے اس مشکل کام کو آسان کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا۔ وہ انہی کے جیسے لقمے لے رہا تھا، انہی کی رفتار سے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے۔ پہلے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا، لیکن آخر رنجنا کو اس کا احساس ہو گیا۔ مالک، چھوٹے ٹھاکر آپ ٹھیک سے بھوجن نہیں کر رہے۔ وہ بولی، جتنا تم نے کھایا ہے اتنا ہی میں نے کھایا ہے، اوتار سنگھ نے کہا، اور روز یہی ہوگا۔ مجھے کھلانے کے لیے تم دونوں کو ڈھنگ سے کھانا ہوگا۔ پر ٹھاکر جی، آپ کا بڑھتا ہوا شریر ہے، آپ کی اور ہماری ضرورت میں فرق ہے۔ رگھو بولا، وہ فرق میں جانتا ہوں، تم لوگ پیٹ بھر کر کھاؤ گے تو میں بھی پیٹ بھر کر کھاؤں گا۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی۔ ان دونوں نے جلدی ہی سمجھوتا کر لیا۔ اس کے باوجود رنجنا کو فکر لگی رہتی تھی کہ چھوٹا ٹھاکر کمزور ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ چنانچہ وہ رگھو سے کھانے پر اصرار کرنے لگی۔ پھر اوتار سنگھ نے رگھو کو چاچا اور رنجنا کو موسی کہنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں احساس دلا رہا تھا کہ ان کے لیے ان کے سوا کوئی نہیں ہے اور ان کے لیے اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن نوکر اور مالک کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے وہ مٹنے والا نہیں تھا۔ اس رات وہ کھانے کے بعد معمول کے مطابق کچھ دیر کوٹھے پر چہل قدمی کرتا رہا، پھر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد رنجنا کمرے میں آئی۔ چھوٹے ٹھاکر، وہ بڑی بیگم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اوتار سنگھ نے چونک کر دیکھا۔ اتنی دیر میں سرفراز بیگم اس کے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ وہ بوکھلا کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ان کو اس طرح سامنے آنے کی اسے توقع نہیں تھی۔ ماں جی، آپ کیوں؟ میں آ نہیں سکتی تمہارے پاس؟ سرفراز بیگم کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ کیوں نہیں ماں جی، گھر ہے آپ کا، مگر میں تو تمہارا گھر سمجھتی ہوں۔ یہی شکایت لے کر آئی ہوں۔ شکایت کا سن کر اوتار سنگھ اور گھبرا گیا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ماں جی؟ اس نے پوچھا۔ پھر اسے احساس ہوا وہ کھڑی ہیں۔ اس نے گھبرا کر کرسی اٹھائی اور ان کے پاس لے گیا۔ آپ بیٹھے نا ماں جی۔ سرفراز بیگم بیٹھ گئیں۔ آپ بھی بیٹھیے نا، آپ کے سامنے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں بیٹے؟ بیٹے ماں کے سامنے نہیں بیٹھتے کیا؟ سرفراز بیگم نے کہا۔ اوتار سنگھ جھجکتے بیٹھ ہی گیا۔ میں سوچ رہا ہوں ماں جی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ سرفراز بیگم نے بند مٹھی کھولی۔ مڑے ہوئے نوٹ ان کی ہتھیلی پر پھیل گئے۔ میں اس غلطی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا۔ جی، میں سمجھا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تم نے مجھے بھجوائے تھے، رنجنا لائی تھی۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اوہ، یہ تو مکان کا کرایہ ہے، مگر میں نے پچھلی بار تم سے کہا تھا اب یہ تمہارا گھر ہے، میرا مکان نہیں۔ اوتار سنگھ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ میرے دل میں بڑی قدر ہے اس بات کی، وہ اٹک کر بولا۔ لیکن ماں جی، یہ لین دین کا سودا اس سے الگ ہے، لیکن اب میں تم سے پیسے نہیں لے سکتی۔ آپ شاید غلط سمجھ رہی ہیں ماں جی، ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ماں جی میرے پاس اتنا ہے کہ زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ اگر میں مفلس ہو گیا ہوتا
تو آپ سے تکلف نہیں کرتا، لیکن نہ ہوتے ہوئے نہ دوں تو میرے پتا جی کی آتما اشانت رہے گی۔ غلط میں نہیں سمجھ رہی، تم سمجھ رہے ہو۔ سرفراز بیگم کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا میں یہ سب رسماً نہیں کہہ رہی ہوں، میں نے کہا تھا اسے اپنا گھر ہی سمجھو اور ہم سے کوئی تکلف نہیں کرنا۔ سمجھ لینا ان لوگوں کے بدلے تمہیں ہم لوگ مل گئے ہیں، اب ہم سب لوگ تمہارا خاندان ہیں۔ آج میں پھر کہہ رہی ہوں میں نے وہ رسماً نہیں کہا تھا، میں نے ایسا سمجھا بھی نہیں ماں جی، آپ کی سچائی مجھ تک پہنچ گئی تھی۔ افسوس تو یہی ہے کہ نہیں پہنچی۔ کسی ماں کا بیٹا لکھپتی ہو تو کیا ماں اس سے گھر میں رہنے کا کرایہ وصول کرتی ہے؟ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بیٹا لکھپتی ہو تو کیا وہ گھر میں رہنے کے صلے میں ماں کو کرایہ ادا کرتا ہے؟ میں نے تمہیں مفلس نہیں سمجھا، بس بیٹا سمجھنے کے بعد تم سے یہ کرایہ نہیں لے سکتی۔ ہاں، میں نے تمہیں رسماً بیٹا کہا ہوتا تو لے لیتی، لیکن مجھے تو خوشی تھی کہ تم نے پہلی بار مجھے پکارا تو ماں جی کہہ کر پکارا، لیکن آج تم نے میرا دل توڑ دیا۔ یہ بات نہیں ماں جی، اوتار سنگھ نے شرمندہ لہجے میں کہنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے پوری بات کرنے دو۔ سرفراز بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ آج تم نے رنجنا سے کرایہ بھجوایا تو میں نے سمجھ لیا تم نے میری بات کو رسمی سمجھا، اسی لیے میں یہ ثابت کرنے چلی آئی میں زندگی بھر بہادر علی کے سوا کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی، اور بہادر علی اماں جان کے زمانے کا ملازم ہے، گھر کے فرد جیسا۔ مگر اپنے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے بہادر علی سے بھی پردہ کیا، لیکن آج میں تمہارے سامنے ہوں کیونکہ تمہیں بیٹا سمجھتی ہوں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز رند گئی، اور میں آج تم سے کہہ رہی ہوں تم جب چاہو نیچے آ جاؤ، میری بیٹیاں بھی تم سے پردہ نہیں کریں گی، تم ہمارے لیے گھر کا فرد ہو، تم میرے بیٹے ہو چھوٹے ٹھاکر۔ اوتار سنگھ کو اپنا سینے میں دل پگھلتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھا، اس نے جھک کر سرفراز بیگم کے پاؤں چھو لیے، پھر سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا لائیے، یہ پیسے مجھے دے دیجیے، مجھے شرمندگی ہے میں نے یہ گستاخی کی، آپ کا دل دکھایا۔ سرفراز بیگم آنسوؤں کے درمیان مسکرا دیں۔ انہوں نے نوٹ اوتار سنگھ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ بتائیے آپ کیسی ماں ہیں، آپ کو اپنے بیٹے کا نام بھی نہیں معلوم؟ اوتار سنگھ نے کہا، میں نے جاننا ہی نہیں چاہا بیٹا، مجھے تم کو چھوٹے ٹھاکر کہہ کر پکارنا اچھا لگتا ہے۔ دعا کیجیے گا میں آپ کے لیے بیٹا ہی ثابت ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بیٹوں کو خود کا بیٹا ثابت کرنا نہیں ہوتا، بس وہ بیٹے ہوتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اور چھوٹے ٹھاکر جو میں نے کہا وہ یاد رکھنا، مجھے دہرانے پر مجبور کبھی نہیں کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ اوتار سنگھ سمجھ رہا تھا، وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ جب چاہے نیچے آ سکتا ہے، اس سے کسی کا پردہ نہیں۔ سرفراز بیگم کی وہ دعوت اوتار سنگھ کی محبت کے لیے کسوٹی بن گئی۔ بڑی بات یہ تھی کہ بالکل ابتدا ہی میں اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ اس کی محبت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ وہ بنیادی طور پر سوچنے والا آدمی تھا، ہر بات پر سوچنا، غور کرنا، تجزیہ کرنا اور پھر فیصلہ کرنا اس کی فطرت میں تھا۔ اب تک اس کی محبت بے سمت اور نظریاتی تھی۔ اس کے عشق کا آغاز ایک آواز سے ہوا تھا، اور ایک ہی پل میں وہ آواز اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ اس آواز نے اس کے پورے وجود پر سپردگی طاری کر دی تھی۔ وہ کیفیت اسے آج بھی یاد تھی۔ اردو کے کسی رومانوی شعر میں وہ کیفیت نہیں تھی جو اس آواز نے اسے دی تھی۔ وہ ایسی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے دل میں اس آواز والی کے لیے جو پہلا جذبہ ابھرا وہ احترام کا تھا، پھر وہ عقیدت تک پہنچا۔ اسے لگا وہ آواز اسے عبادت پر اکسا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ خواہش ابھری کہ وہ اس آواز والی کے روبرو بیٹھا ہو، وہ آواز سن رہا ہو اور وقت ٹھہر جائے، یہاں تک کہ زندگی تمام ہو جائے۔ اس کے بعد ہی تو اسے یہ احساس ہوا وہ اس اندیکھی لڑکی سے محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے آج بھی یاد تھا، وہ اس بات پر جھنجھلایا تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہی ہے وہ اس کے لیے نامانوس ہے، اسے سمجھ نہیں سکتا، اور یہ بات تو اس نے فوراً ہی سمجھ لی تھی کہ وہ پڑھ رہی ہے کیونکہ وہ گفتگو کا انداز نہیں تھا۔ اسی جھنجھلاہٹ کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش وہ الفاظ بھی سمجھ سکتا۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی،
لیکن پڑھنے کا انداز اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کے دل کو یقین تھا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہی ہے وہ خوبصورت ترین ہے، کیونکہ کچھ نہ سمجھنے کے باوجود آواز، لہن اور الفاظ کی وہ اکائی اس کے اندر خوبصورت ترین جذبے جگا رہی تھی۔ اسے سن کر اس کا جی چاہتا تھا کہ زمین پر ماتھا ٹیک دے اور ساکت ہو جائے۔ کس کے سامنے؟ یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ تب اس نے سوچا تھا شاید اس کو محبت کہتے ہیں۔ بچپن سے سوچنے والے اوتار سنگھ نے رومانوی شاعری سے، اپنے استاد کی تشریحات سے اور اپنے غور و فکر سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور ہو یوں جاتی ہے کہ اوپر والا کسی کے دل میں کسی کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ سمجھتا تھا انسانی نسل کا ارتقاء محبت کے دم سے ہے۔ دنیا میں سب سے سچی محبت ماں باپ کی ہوتی ہے، اور اوپر والے کی عطا ہے۔ محبت نہ ہوتی تو انسانی نسل ختم ہو جاتی۔ بچے کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کمزور عورت ماں بن کر بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ انسان تو بڑی چیز ہے۔ اس نے ننھے چودھے کے لیے مرغی کو بلی کے سامنے ڈٹتے لڑتے اور بھگاتے دیکھا تھا۔